صدر مملکت نے نئی پارلیمانی تاریخ رقم کر دی۔ آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 7ویں بار خطاب کرنے والے پہلے صدر بن گئے۔ تقریر میں سیاسی مفاہمت پر زور کہا، ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، عوام کی توقعات پوری کرنے اور ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے تقسیم سے نکلنا ہوگا۔ ہمارا ایجنڈا اور خیالات ہی ملک کو مضبوط بنائیں گے۔ مل کر آگے بڑھیں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی۔ صدر زرداری کا دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار سیکیورٹی فورسز کو بھی خراج تحسین کہا، افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فخر ہے جنہوں نے قوم کے دفاع میں قربانیاں دی۔ صدر زرداری کا بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں نافذ آرٹیکل 370 واپس لینے کا بھی مطالبہ۔ But would also make energy more affordable for our people. Promoting girls' education and health, including programs to reduce maternal, maternal and assist enhance mother and child income. اپوزیشن نے جمشید دستی کی مدد سے ایوان میں باجا بجا دیا۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج، گو زرداری گو کے نعرے، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، بانی پی ٹی آئی کا پوسٹر لہرا دیا۔ ہنگامہ رائی کے دوران جمشید دستی باجا بجاتے رہے۔ باجے کی آواز سن کر صدر آصف علی زرداری بے ساختہ مسکرا دیے۔ اپوزیشن ارکان سیٹیاں بجا کر جمشید دستی کا ساتھ دیتے رہے۔ احتجاج کے دوران تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ارکان کے ایک دوسرے کو دھکے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور فیصل کریم کنڈی کے درمیان ہاتھا پائی ہوتے رہ گئی۔ اپوزیشن لیڈر نے صدر کا پارلیمنٹ سے خطاب غیر قانونی قرار دے دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا، ہم نے 21 توپوں کے احتجاج کی سلامی دی، آصف زرداری کو تقریر ادھوری چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہ لوگ آپس میں عہدے بانٹتے پھر رہے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ فیض آباد دھرنا معاہدے میں فیض حمید اسرار کر کے شامل ہوئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا فیض آباد دھرنے سے متعلق نیا انکشاف۔ دھرنا کمیشن کو بیان میں کہا، تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو دکھایا گیا۔ وزیر اعظم نے معاہدہ دیکھا تو اعتراض کیا، وزیر کے استعفے اور فیض حمید کے معاہدے میں نام پر بھی اعتراض کیا۔ شاہد خاقان عباسی کو بتایا گیا کہ معاہدہ تو ہو چکا، دستخط بھی ہو گئے، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل، ٹاپ سٹی معاملے پر فیض حمید کے خلاف سنگین الزامات پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی۔ اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی کی سربراہی میجر جنرل کریں گے۔ خود احتسابی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آرمی چیف سے ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات، دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ جنرل عاصم منیر کا مسلح افواج کے درمیان موجودہ فوجی تعاون آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ معزز مہمان نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی کوششوں کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں سے نمٹنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ جی ایچ کیو پہنچنے پر جنرل متین گورک نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ خواجہ سعد رفیق نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر نے ایکس میں کہا، ایکس پر پابندی ختم کی جائے، نگراں دور میں لگائی گئی پابندی کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، جگہ سائی سے بچا جائے، سیاست کا مقابلہ صرف سیاست سے ہوگا۔ نو مئی کے حملہ آور ایک بار پھر ملکی مفاد پر حملہ آور، دوست ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش، ملک دشمنی کے مترادف قرار۔ وفاقی وزراء نے پی ٹی آئی کا لفظی ریمانڈ لے لیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، مذموم مقاصد اور ملک میں انارکی کے پیغامات افسوسناک ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بولے، سعودی وفد کے دورے پر سیاست افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا، پی ٹی آئی نے پہلے ملکی مفادات کے خلاف بیان دیا،
پھر بیان واپس لیا. یو ٹرن لینا پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے. کاش یہ ملک کے مفاد میں بھی بات کریں. بجلی صارفین پر اربوں روپے کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری. تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی فی یونٹ 2 روپے 94 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کر دی. نیپرا اضافے کی درخواست پر 26 اپریل کو سماعت کرے گا. اضافہ مارچ کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا. محکمے کی انفیشنسیز کی وجہ سے ہماری اکانومی کافی سفر کاری ہے. اس کی معیشت کے اوپر سخت برے اثرات ہوتے ہیں. یہ افورڈ اب ہم نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی سیاست، ہمیں اپنے ذاتی تعلقات، کسی ایکسین کا ہمارا رشتہ دار ہونا نہ ہونا، لائن مین سے لے کے اوپر چیف ایگزیکٹو تک، اس کا کوئی سپیس اور لحاظ نہیں ہے. بجلی چوروں کی شامت آ گئی. حکومت نے شکنجہ کس دیا. وفاقی وزیر توانائی اویس احمد لغاری کا بجلی چوری میں ملوث افسران کو کیفے کردار تک پہنچانے کا عزم. میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر نے کہا بجلی چوری کرنے والوں کا بوجھ اب برداشت نہیں کریں گے. کسی کو اوور بلنگ کی اجازت نہیں دیں گے. بجلی چوروں کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. جس نے جتنا احتجاج کرنا ہے کر لے. ہم پر جوں بھی نہیں رینگے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. غیر مؤثر اور زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری شدہ موبائل سمز کو بند کرنے کا حکم. ماڈل تھانوں کی طرز پر ملک بھر میں ماڈل نادرا آفس بنانے کی ہدایت. عوام کی سہولت کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فیس ختم کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا ہیڈ کوارٹرز کے لان میں شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا. عدلیہ میں مبینہ مداخلت کا کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. ہائی کورٹ بار نے ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے آئینی درخواست دائر کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے استدعا کی عدالت ہائی کورٹ ججز کے خط کی روشنی میں شفاف تحقیقات کرائے. شفاف تحقیقات کے بعد عدلیہ کو نیچا دکھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. آئی ایم ایف مذاکرات کے دوران روپے کی قدر میں کمی کا کوئی امکان نہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو. کہا عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ مشکلات کا باعث ہو سکتا ہے. کوشش ہے مہنگائی میں کمی اور شرح نمو میں اضافہ کیا جائے. زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط، ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیداران سے ملاقات. آئی ٹی، قابل تجدید ذرائع، زراعت اور معدنیات نکالنے میں امریکی سرمایہ کاری کے مواقعوں کی نشاندہی. امریکی عہدیداران کا پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ. کراچی میں ہلکی بارش کے بعد دھوپ نکل آئی. ایم اے جناح روڈ، شاہ فیصل کالونی، ملیر، صدر، گلشن اقبال میں بوندا باندی. موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کے مطابق موسلادھار بارشوں کا سلسلہ ٹل گیا. دوسری جانب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 20 اپریل تک بارشوں کی پیشگوئی. اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. تیز بارش کے باعث بالائی خیبر پختونخوا مری گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ. سوات، چترال، کوہستان، کشمیر کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ. یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکیج ختم. وزیر اعظم ریلیف پیکیج جون تک جاری رکھنے کا فیصلہ. 5 بنیادی اشیاء پر سبسڈی برقرار رہے گی. چینی، آٹا، گھی، دالوں اور چاول پر BISP صارفین کو سبسڈی ملے گی. ریلیف پیکیج کے تحت ماہانہ تقریباً 3 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی. آئندہ مالی سال کے لیے وزیر اعظم پیکیج جاری رکھنے سے متعلق فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی. سستا نان اور روٹی نہیں بیچ سکتے، تنور مالکان ڈٹ گئے. پنجاب کے مختلف شہروں میں جزوی ہڑتال، شہریوں کو مشکلات. اسلام آباد میں ضلعی انتظامیہ کے نان بائی ایسوسی ایشن سے مذاکرات کامیاب. لاہور میں کئی تنور بند، راولپنڈی میں بھی تنور نہ کھلے. تنور مالکان کہتے ہیں مہنگا میدا اور آٹا خرید کر سستا نان اور روٹی نہیں بیچ سکتے.
نواز شریف کہتے ہیں ہمسائے سے لڑائی نہیں کرنی، دوستی اور دلوں کے دروازے کھولو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرتارپور میں تقریب سے خطاب، کہا پنجاب کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنی تو بھارتی پنجاب میں بھی خوشیاں منائی گئیں۔ پنجاب میں اسپیشل افراد کے لیے ہمت کارڈ اور بیت المال کے تحت نگہبان کارڈ کے اجراء کا بھی فیصلہ۔ مریم نواز کی اسپیشل افراد کا مستند ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ناروال میں گاڑی کی ٹکر سے بچے کی ہلاکت کا نوٹس بھی لے لیا۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی عدم پیروی پر خارج کی گئی درخواست دوبارہ بحال۔ اڈیالہ جیل منتقلی کا مرکزی کیس پیر کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا سب جیل کے لوازمات کیا ہیں، آئندہ سماعت پر عدالت کی معاونت کی جائے، سماعت پیر تک ملتوی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ مختلف اضلاع سے 26 منشیات فروش گرفتار، 18 کلو چرس، 1 کلو کے قریب آئس، مضر صحت گٹکا ماوا اور دیگر منشیات برآمد۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا منشیات فروشوں اور سمگلرز کو قانون کی گرفت میں لائیں گے۔ منشیات کی لعنت کے خاتمے اور محفوظ مستقبل یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔